ایک میٹا فزکس کی دنیا ہے. ریالٹی ابھی تک ہمیں نہیں پتا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہے کیا اصل میں. کچھ لوگوں کو پتہ لگ جاتی ہے. وہ آپ نے چلیں کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی انٹویشن ہوئی ہو, بٹ وہ اس کا تجربہ دلیل نہیں بن سکتا. لیکن وہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے یہ والی دنیا کھلی ہوئی ہے, باطنی دنیا جسے آپ کہہ لیں, ظاہری سے ہٹ کے. تو ان لوگوں کے پاس جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے سامنے کوئی باطنی علم جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. میں نے تو عرض کیا ہے کہ باطنی علم اگر کسی کے پاس کھلا ہے, اس کو وجدان ہو گیا ہے جی, تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کی اپنی ذات کے لیے دلیل بن سکتا ہے, کسی دوسرے شخص کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. مطلب مجھے اگر وجدان ہوا ہے, کوئی چیز ہے بھی, تو میرا وجدان قابل اعتبار ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, وہ محمد علی کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. اور محمد علی کا جو علم ہے اگر کوئی وجدان کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے یا وجدان کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے, تو وہ میرے لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا جب آپ اس طرح کے اپنے تجربات کو, یا جو روحانی تجربات ہیں, کسی کو روحانی ذریعے سے بھی کوئی علم حاصل ہو گیا, اصل میں یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ بالکل اس کو نا یوں سمجھیں جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ دماغ کے اندر خیالات آ رہے ہوتے ہیں, جس کا آئینہ بصیرت شفاف ہوتا ہے نا, اس کو کچھ خیالات زیادہ بلنک کرتے ہیں. اچھا, ان کو اپنے تجربے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو اس طرح بلنک کرتے ہیں یہ علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے, دوسرے کے لیے تو ناقابل اعتبار علم ہے. بالکل ٹھیک. یعنی میرے لیے اگر کوئی چیز مجھے ایسے بلنک کرے اور میں کہوں اور اس کی بنیاد پر میں کوئی اپنے عمل کی بنیاد رکھ لوں, تو میرے لیے شاید درست ہو. لیکن اس کی کوئی نہ شرعی بنیاد ہے نہ اس کی کوئی سائنسی بنیاد ہے. لہٰذا میں کسی کو کس بنیاد پر کہوں گا؟ لہٰذا میں بڑی ذمہ داری اگر آپ کہہ دیں گے. اب یہ جو ہاتھوں کے اوپر لکیریں ہیں, لکیریں موجود ہیں, جیسے آپ نے عادات کی بات کی, ہاتھوں کی لکیریں موجود ہیں. اس لکیر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے علم پڑھ لیا اپنے تجربے کی بنیاد پر, جس کی لکیر اس طرح ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, جس کی لکیر اس طرح ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور آپ نے بتا دیا. اور کسی کو کہہ دیا تیری 2 شادیاں, کسی کو کہہ دیا آپ کی 1 شادی, اور سب کچھ کہہ دیا. دیکھیں ایم اے ملک ہوتے تھے, بہت معروف پامسٹ تھے, پتہ نہیں آپ نے ان کا نام سنا ہو نہ سنا ہو, اور اخباروں میں بہت آیا کرتا تھا. وہ ایک دفعہ نیلام گھر میں آئے, طارق عزیز کا جو شو ہوتا تھا, تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ ایم اے ملک کو پوچھا طارق عزیز نے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو آپ نے ہاتھ دیکھ کر کسی کو بتائی ہو اور بالکل ہی اس کے خلاف ہو گیا ہو, یا کوئی ایسا ایکسپیرینس بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون تھی اور میرے پاس آئی اور اس نے مجھے ہاتھ دکھایا, تو میں نے اس کو ہاتھ دیکھ کر کہا کہ تیری اولاد نہیں ہونی. اچھا, تیرے ہاتھ پر اولاد کی لکیر نہیں. صحیح. تو کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی, اور اس نے کہا اولاد تیرے ہاتھ میں ہے, اولاد اللہ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں وہ مجھے چیلنج کر کے گئی کہ میں تمہیں اپنے اللہ سے اولاد لے کے دکھاؤں. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے میرے لیے بڑا ایکسپیرینس عجیب تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا میں نے تو تیرا ہاتھ دیکھا ہے, تیرے ہاتھ کے اوپر لکیر اولاد کی نہیں ہے, میں تم بتا دی. لیکن بہرحال وہ کہتے ہوئے چلی گئی. 2 سال بعد وہ آئی, اس کے پاس بیٹا تھا, اور مجھے دکھانے آئی کہ یہ دیکھو مجھے اللہ نے اولاد دے دی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ دوبارہ دیکھا تو اس کے ہاتھ پر اولاد کی لکیر تھی. اچھا, اللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس میں انڈیکیشن اگر ہے بھی تو وہ یہ چینج ہو جاتی ہے, چینجیبل ہے. کیا بات. تو آپ اس کو حتمی علم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے ہی جو چینجیبل ہے تو پھر حتمی کیسے؟ آپ دیکھیں نا کہ پرانے جو جیسے فرعون تھا, لیٹ سے اس کو یہ پتہ لگ گیا ایک بچے نے پیدا ہونا ہے اور اس نے تیرا یہ پورا کنگڈم کو گرانا ہے, تو کیا کر لیا اس نے؟ پتہ لگا کے بھی اللہ کی تقدیر ہی غالب آئی. تو جب اللہ کی ہی تقدیر غالب آنی ہے تو توکل بھی اللہ رب العالمین پہ کرنا چاہیے. توکل شفٹ ہوتا ہے نا اصل میں, بھروسہ شفٹ ہوتا ہے, تو پھر اس طرح سے وہ شریعت سے انکار ہوتا ہے. ایسی. اچھا, لوگ کو یہ پتہ نہیں شیخ کہ یہ جو پامسٹری اب جیسے ہے, جیسے میرے سامنے پورا ہینڈ کا سٹرکچر اس وقت ہے, فنگر آف سیٹرن, فنگر آف سن, یہ جو ہے اس کو فنگر آف مرکری کہا ہوا ہے, پھر لائن آف سن ہے, لائن آف میرج, پھر یہ ہے اپنی لائن آف ہیلتھ ہے, لائن آف فیٹ ہے, لائن آف لائف,
اس کو لائن آف لائف کہا ہوا ہے. آپ اتنی تفصیل بتا رہے ہیں جی. میں اس تفصیلات جانے بغیر بھی پامسٹ رہا ہوں. صحیح. میں اصل میں یہ میں نے آپ کو بتایا شیخ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں کو وہ پلانٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, پلانٹس کی موومنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے لائن آف جوپیٹر سیٹرن یہ سارے پلانٹس ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی نیا پلانٹ دریافت ہو جاتا ہے تو کیا اس کی بھی آپ کوئی لائن نکال لیں گے؟ سولر سسٹم میں ابھی تو اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پلوٹو پلانٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. تو ابھی 8 ہے 9 ہے, اسی پہ نہیں اتفاق ہو رہا. اچھا ویسے بھی وہ پتہ نہیں غالب کا شعر ہے کہ کس کا, جس کا مطلب شعر تو مجھے نہیں آتا لیکن جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے اس کے نصیب نہیں ہوتے. واہ, صحیح بات, سوچنے کی بات. جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے جی, آپ لکیروں کی بات کرتے ہیں کہ نصیب سارا اس میں دکھا ہے. سوچنے کی بات ہے, کتنی سمپل بات ہے لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. تو اس کا بڑا گہرا تعلق گریک فلسفی اور پھر پیگنزم سے جا کے ملتا ہے. اگر ہم اس کے روٹس دیکھیں, ہندوازم میں چیزیں دیکھیں کتنی زیادہ ہیں, تو ان کے خداؤں سے, باطل جو خدا ہیں ان کے ساتھ ان کا ریلیشن باقاعدہ نمبرز کا جا کے ملتا ہے. پھر ان کے جو گاڈسز بنائی ہوئی ہیں, کالی ماتا وغیرہ, ان سے جا کے ملتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ والی تاریخ نہ رکھو, اس تاریخ کو ستارہ ادھر آیا ہوگا اور وہ منحوس دن ہے, یا کالی ماتا جو ہے وہ اس کی طرف سے کوئی اٹیک ہو جائے گا, ڈسٹرکشن آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ان باطل مذاہب کی باتیں ہیں اور وہیں جا کے لڑی جو ہے وہ ساری کی ساری ملتی ہے. تو میں کچھ آپ سے ڈیٹیل میں ان کا بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ کرتے ہیں. میرے سامنے پورا ایک آرٹیکل کھلا ہوا ہے جس میں وہ طریقہ ہے. شیخ اس میں نمبرز کی کچھ میں لوگوں کو بتانے کے لیے جسٹ ٹو وارن پیپل کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے. جیسے الفا نومیرک نمبر 1 جو ہے علم الاعداد میں, وہ کہتے ہیں کہ گاڈ کا نمبر ہے, ایشور, واہ گرو, اوم. اب دیکھیں نا, یہ دوسرے ریلیجنس کے بھی باطل خداؤں کو ڈالا ہوا ہے یہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا بھی نمبر 1 نکلتا ہے آ کے, اور وہ کیسے نکلتا ہے وہ آپ نے بھی بتایا کہ جیسے میری ڈیٹ آف برتھ ہے لیٹ سے 1980, تو وہ 1 اور 9 10 ہو گیا, پھر 8 18 ہو گیا, 18 کو پھر جمع کیا 1 8 وہ 9 بن گیا, تو وہ ایک نکل گیا. اس کے بعد اس کو کسی اور چیز میں ایڈ کیا کہ کس دن پیدا ہوئے تھے, اس دن کا نمبر نکال دیا, پھر ماں باپ کے کیا نام ہے ان کے اعداد نکال دی. وہ کرتے 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 جیسے آپ نے کہا وہ ساری سمیشن کرتے کرتے وہ ایک کوئی ایسا نکال دیں گے جس میں وہ اس بندے کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, پازیٹیو کوئی بات کہ اچھا جی یہ سب ملا کے آپ کا 1 نکلا ہے, تو آپ 1 ہو تو آپ میں یہ پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں, اگر آپ 1 نہیں ہو تو پھر آپ میں یہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح نمبر 2 جو ہے شیخ, یہ بھی اسی طرح وہ نکالتے ہیں. اور دیکھیں انہوں نے یہ جو ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ کا کتب سے ریلیٹڈ ویب سائٹ اعلی کتب نام ہے, تو اس ویب سائٹ پہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ٹوٹل کر کے 2 نکالا ہوا ہے, ڈیجٹ 2. مولا علی انہوں نے لکھا ہوا ہے, امام علی رضی اللہ عنہ ان کا 2 نکالا ہوا ہے, پھر امام حسن کا 2 نکالا ہوا ہے, امام حسین کا 2 نکالا ہوا ہے. پھر آگے کرسچینٹی کے فگرز کا بتایا کہ اس میں 2 ہولی اسپرٹس ہیں, اس کا بھی 2 نکلتا ہے. تو دیکھیں نا, یہ تو ہمیں یہیں سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سارے مذاہب کو سامنے رکھتے ہوئے ان عادات کو ریلیٹ کر رہے ہیں. کرسچینٹی کی بھی بات کر رہے ہیں, ہندوازم کی بھی بات کر رہے ہیں. پھر یہ جو فگرز ہیں ہمارے اسلامک فگرز ہیں, ان سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 2 تھا, امام علی کا حسن کا تو 1 بنتا ہے, 2 تو 5 تو نہیں, 2 تو نہیں بنتے. اچھا, یہ انہوں نے اس طرح کیلکولیشن 1 2 8 1 + 2 + 8 = 11 اور 11 سے 1 + 1 = 2. ہا کے 8 بنتے ہیں نا جی, سین کے 60 ہیں صحیح, اور نون کے 50 ہیں. صحیح. تو ان کو آپ کریں نا 5 6 اور 5 11, صحیح, 11 اور 8 19, 9 اور 1 10, 1 بنتا ہے. صحیح. بہرحال یہاں پہ انہوں نے 2 لکھا ہوا ہے. نہیں, کچھ نہ کچھ علم کا ہمیں بھی پتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو یہ لکھا ہوا ہے جی کہ نمبر 2 از بیسیکلی فیمیل جینڈر ڈیجٹ. اٹس انرجی پیٹرن فلوز ان ایکسٹریم مینرز, بلیک یا وائٹ, یعنی 2 ایکسٹریمز ہوتی ہیں اس میں. اٹس آلسو ریلیٹڈ ٹو دا ایرانین 2 گاڈ تھیوری, اہرمن انرجی پیٹرن آف گاڈ آف ایول, اینڈ اہورا مزدا گاڈ آف ورچو اینڈ نوبلٹی. تو یہ دیکھیں ان سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے ان نمبرز کو جو فالس گاڈز ہیں.
اور یہ لوگ پوزیسو ہوتے ہیں اپنے ریلیشنز کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. آگے پھر انہوں نے سارے ایٹریبیوٹس لکھے ہیں. پھر نمبر 3 کا انہوں نے پورا بتایا کہ نمبر 3 کیا ہے. دنیا میں جتنے باطل خداؤں کے تصورات ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہیں, اس کے ساتھ جڑے ہیں, اندازہ کر لیں. اصل بات یہ ہے. پھر اگر شریعت محمدیہ سے کفر نہیں کیا تو اور کیا کیا؟ اللہ بولے یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ان چیزوں پر یقین کیا فصدقہ, اس نے اس کو یقین کر لیا, تصدیق کر دی. تو تصدیق کرنے کے بعد پھر شریعت کا تو انکار ہو گیا. صحیح. اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. ایسے ہی اب جیسے نمبر 3 کو یہ لکی نمبر کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا نمبر ہے. جیسے کہتے ہیں کہ دا ورڈ اللہ, اس کا نمبر 3 ایسے بنتا ہے کہ 6. تو 6 + 6 جو ہے یہ 12 بن گیا. 1 + 2 جو ہے یہ 3 بن گیا. تو یہ 3 ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کنیکشن انسان کے تینوں حصوں سے ہے. وہ 3 حصے ہیں, دا باڈی, دا سول, دا اسپرٹ. یعنی نعوذ باللہ یہ تو پھر وہ وحدت الوجود کی طرف بات لے جائی جا رہی ہے, بلکہ پینتھیزم کی طرف کہ اللہ کا پارٹ انسان میں موجود ہے. تو یہ بھی صاف واضح ہو رہا ہے کہ کتنی غلط چیز ہے. تو اس طرح دیکھیے پھر آگے سیٹینک نمبرز ہیں. 666 وہ نمبر آف دا بیسٹ اسے کہتے ہیں, یا شیطان کا سمبل کہتے ہیں 666 کو. پھر یہ کہ 911 کی پوری سائنس نکالی ہوئی ہے. جیسے یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ہوا تھا اٹیک, 911 کہتے ہیں اسے, یعنی سپٹمبر کی 11 تاریخ کو. تو کہتے ہیں جی کہ 911 سیٹینک سمبل ہے پیور, کیونکہ 10 از دا نمبر آف گاڈ اکارڈنگ ٹو یہ جو اکلٹسٹ ہیں, جو نیومرولوجسٹ ہیں. 9 سے جب آپ 11 پہ شفٹ ہوتے ہو تو آپ گاڈ کو بائی پاس کرتے ہو اور آپ شیطان کو جو ہے وہ پکارتے ہو. مطلب یہ کس طرح کی عجیب و غریب چیزیں ہیں. اب پتہ نہیں ان میں کتنی حقیقت ہے, لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے ڈارک سائنس ہے. اصل میں جو علم الاعداد یا علم نجوم کو ماننے والے عوام الناس ہوتے ہیں نا جی, وہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے. صحیح. اور نہ ہی ان کو ان چیزوں سے کنسرن ہے. صحیح. ان کو یہ کنسرن ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. صحیح. بس آپ کسی بھی آڈینس کے اندر آپ ذرا سا کسی کو کہہ دیں کہ مطلب یہ تو نا لوگوں کا طریقہ واردات ہے. صحیح. مطلب میں کسی گھر میں گیا تو میرے ساتھ ایک آدمی تھا, اس نے یوں کر کے دیکھا, اس نے کہا آپ نا گھر میں سورہ الرحمن لگایا کریں, آپ کے گھر میں کچھ ہے. جی. بٹ دیٹس اٹ. صحیح. آپ کسی کو ایک دفعہ کہہ دیں کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے, تو اس کے بعد وہ بندہ اس کے پیچھے ہے. صحیح. وہ آپ سے نمبر لے گا, وہ آپ سے کہے گا بتائیں جناب میں کیا کروں. تو یہ ایک طریقہ ہے. اسی طرح سے آپ کسی کا نام پوچھیں, اور نام پوچھ کے یہ علم الاعداد والے یہی کہتے ہیں نا, نام پوچھا اسی وقت عدد نکل آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اسی وقت عدد نکل آتا ہے. اور عدد کے بارے میں جتنے اس کے یوں کہہ لیں کہ جو تھیریز ہیں, تھیری کہنا چاہیے نظریات ہیں, وہ سارے جڑے ہوئے ہیں, بتایا ہوا ہے کہ اس کی خصوصیات یہی ہیں. صحیح. لہذا وہ فوراً کہہ دے گا اچھا آپ کی خصوصیات یہ ہے. یعنی جو ان علم الاعداد والے 1 سے لے کر 9 تک جو کرتے ہیں, اور درمیان میں جو 4-5 کی جو نمبرز ہیں, تو عام طور پہ آپ اگر ان تجربات کو دیکھیں تو آپ کو قریب چیزیں نظر آئیں گی. یعنی یہ کوئی اتنا غلط تجربہ نہیں لگتا. صحیح. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں تو آپ شریعت کے انکاری ہوتے ہیں. جب آپ ان کے اوپر یقین کرتے ہیں تو عوام الناس کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ کلاس میں کھڑے ہو کے ہم ذرا کسی کو کہہ دیں کہ آپ کا نام کیا ہے, وہ کہے فلاں نام. اچھا آپ ذرا اس طرح کی طبیعت کے آدمی ہیں, بس کافی ہے. اس کے بعد پوری کلاس آگے پیچھے ہوگی, وہ آپ سے پوچھ رہے ہوگی کہ میرا بھی بتا دیں, میرا بھی بتا دیں, میرا بھی بتا دیں. اور یہ انسان کی ایک, میں نے پہلے سائیکی ہے نا, انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے. جو اس کو معلوم نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے.